اس وقت ہر ماں باپ فکر مند ہے کہ یہ موجودہ جو دور ہے، یہ جو حالات ہیں، ان حالات میں ہمارے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ ہر ماں باپ کی ایک ہی فکر ہے، ہمارے بچوں کے کل کا، ان کے فیوچر کا کیا ہوگا، ان کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ اس لیے کہ اگر مذہبی معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں تو ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ مذہب سے دور ہے۔ لوگ مذہب بیداری کی بات کرتے ہیں، معاذ اللہ لوگ مذہب سے بیزار نظر آ رہے ہیں، مذہب کے حوالے سے لوگ الگ الگ باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ تو مذہبی معاملے کے اندر ہماری قوم کے نوجوان دن بدن مذہب سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر شراب اور نشے نے ایک طرف ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے، کہیں پر بدکاری نے ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے، کہیں پر بدنگاہی نے ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے، کہیں پر بدعقیدگی نے ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے۔ حالات یہ ہیں کہ جیتے جی بچے ماں باپ کا خیال نہیں کرتے تو مرنے کے بعد یہ مغفرت کی دعا کب کریں گے۔ اللہ اکبر، جو قوم پنج وقتہ نماز کا تصور تو دور کی بات ہے، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کر جو مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں، جس قوم کا حال یہ ہو، وہ قوم سجدوں سے زمین کو کیسے آباد کرے گی۔ یہ حال مذہبی معاملات میں ہے۔ کوئی سود کا دھندا کر رہا ہے، کوئی جوئے کے دھندے کے اندر مصروف ہے، غرض کے دین اور مذہب کے حوالے سے کوئی فکر نہیں۔ جہاں تک معیشت اور معاش کا معاملہ ہے، غربت دن بدن مسلمانوں کے گلے پڑتی جا رہی ہے۔ ہر دن مسلمان غریب ہو رہا ہے، ہر دن مسلمان مفلس ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ دنیا کا منصوبہ ہے، پہلے مسلمانوں کو غریب کرو اور اس کے بعد پھر روٹی دے کر ان کا ایمان چھینو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ جو پوری دنیا کے اندر کہیں جنگیں مسلط کی جا رہی ہے، فسادات کیے جا رہے ہیں، جو معاملات کیے جا رہے ہیں، آپ دیکھ لیں ایک منظم سازش ہے، قوم مسلم کو غریب کر دیا جائے، قوم مسلم کو مفلس کر دیا جائے، اس لیے کہ سب کا ایمان بلال حبشی کی طرح تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، کہ غربت کی چکی میں پسنے کے بعد بھی اللہ خون تو بہا سکتے ہیں مگر ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں، سب سے زیادہ یہ بات کہنے کی نہیں، لیکن اگر جلسوں میں نہ کہیں تو پھر کہاں کہیں، آپ ہمیں ملتے کہاں ہیں۔ اللہ اکبر، سب سے زیادہ لوجوں میں اگر کسی کی بچیاں بک رہی ہے تو وہ کلمہ پڑھنے والوں کی بچیاں بک رہی ہے۔ اللہ اکبر، پوری دنیا کا سروے کر لیں آپ وجہ۔ اور اسی طریقے سے ارتداد کی جو لہر ہے، ارتداد اس کو کہتے ہیں کہ مذہب حق کو چھوڑ کر کے کسی غلط طرف چلے جانے کو ارتداد کہتے ہیں۔ بچیاں اگر ارتداد کی طرف جا رہی ہے، سب سے بڑی وجہ غربت ہے، سب سے بڑی وجہ مفلسی ہے۔ سگنلوں پر بیٹیاں اگر برقع پہن کر کے بھیک مانگ رہی ہے تو غربت اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اللہ اکبر، آنے والے دنوں کا مقابلہ کیسے کریں گے پتہ نہیں، آپ اور ہم رہیں گے یا نہ رہیں گے، لیکن ہماری قوم تو رہے گی، ہماری نسل تو رہے گی، ہمارے بچے تو رہیں گے۔ اللہ اکبر، حالات یہ ہیں کہ چپل اور جوتے سلنے والوں سے زیادہ علمی معیار قوم مسلم کا گر چکا ہے، بیت الخلا صاف کرنے والوں سے زیادہ علمی معیار قوم مسلم کا گر چکا ہے۔ یہ رونا ہے جو سب روتے ہیں، علاج کیا ہے؟ آخر ہم اپنے بچوں کو کیا دیں، کیا سکھائیں کہ ہمارے بچے دوسری قوموں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں؟ اس لیے کہ بیماری کا ڈنڈورا بہت پیٹ چکے ہیں، بیماری کا رونا بہت رو چکے ہیں۔ علاج کی طرف آئیں تو آج میں اب آپ کے سامنے علاج پیش کرتا ہوں۔ میں کون ہوتا ہوں علاج پیش کرنے والا؟ طبیب روحانی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج پیش کیا ہے۔ بہت لمبا چوڑا نہیں ہے، صرف 3 باتوں کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا ہے۔ وہ 3 باتیں پڑھ کر میں اپنی گفتگو
گفتگو کو مکمل کروں گا. گفتگو طویل بھی ہوتی ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں، اس لیے آپ کو گفتگو یاد رہے. میں اختصار سے کام لیتے ہوئے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. پھر کہتا ہوں کوئی خطابت کرنے نہیں آیا، صرف اور صرف دل کا درد آپ کے دلوں کے دروازے پر انڈیلنے کے لیے آئے ہیں. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اتنا بڑا مجمع ہے بنگال کی سرزمین پر، اگر اتنے ہی لوگوں میں انقلاب پیدا ہو جائے تو پورے بنگال کے اندر انقلاب پیدا ہوگا. اس لیے کہ انقلاب کے لیے بہتوں کی ضرورت نہیں ہوتی. بدر میں 313 انقلابی تھے، اللہ اکبر. کربلا میں 72 انقلابی تھے، مگر اندازہ تو فرمائیں چند لوگوں کے بدلنے سے زمانے نے کیسا انقلاب دیکھا. اس لیے میری گزارش ہے توجہ کے ساتھ سننا. اور اگر آپ انجوائے کے لیے آئے ہیں، دل بہلانے کے لیے آئے ہیں تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن اگر واقعی آپ درد دل سننے کے لیے آئے ہیں تو آئیے اپنے بچوں کو ہمیں 3 باتیں سکھانی ہوگی. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اور 3 باتیں سکھانے کا حکم دیا. نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت پہلے نمبر پر سکھاؤ. اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت پہلے نمبر پر سکھاؤ. اللہ اکبر. دیکھو 3 باتوں میں پہلی بات رسول اللہ کی محبت، حضور علیہ السلام کا عشق اپنے بچوں کو سکھاؤ. اللہ اکبر. مائیں اور بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے آگے چل کر کے بھیک نہ مانگے، تمہارے بچے رسوا نہ ہو، تمہارے بچے ذلیل نہ ہو، تمہارے بچے قوموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مقابلہ کر سکے، تمہارے بچے ایک ناقابل تسخیر قوت بن کر لوگوں کے سامنے ابھرے، تو اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ کا جام پلاؤ، محبت رسول کا جام پلاؤ. آپ سوچیں گے یہ عشق آخر کون سی چیز ہے، محبت رسول کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر جینا ہے عزت کے ساتھ تو پہلے نمبر پر عشق رسول چاہیے، محبت رسول چاہیے. خدا کی عزت کی قسم عشق مصطفیٰ میں اتنی طاقت ہے کہ وزیر تو وزیر ہے، امیر تو امیر ہے، بادشاہ تو بادشاہ ہے. جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے فرشتے بھی قبر میں اس کی تعظیم کرتے نظر آتے. تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. آپ بادشاہوں سے تعظیم وصول کرنا چاہ رہے ہو، وزیروں سے تعظیم وصول کرنا چاہ رہے ہو، آپ سیاسی لیڈروں سے تعظیم وصول کرنا چاہ رہے ہو، خدا کی عزت کی قسم جسے منکر نکیر کہتے ہیں اگر عشق والا سینہ دل میں لے جاؤ گے تو فرشتے بھی فرشتے بھی تعظیم کرتے نظر آئیں گے. میرے امام اہل سنت کے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی. جب عشق مصطفیٰ میری گزارش ہے کوشش کریں زیادہ نعرے نہ لگائیں. تو میں نعرے کا مخالف نہیں، ٹائم بچا دیتا کہ شبیر بھائی کو زیادہ وقت مل جائے، تھوڑا سا ٹائم بچا جائے، اس لیے کہ مجھے اس کا خیال رہتا ہے کہ مجھ سے پہلے جو آئے ہیں وہ بھی میری ہی طرح مہمان ہے، اور میرے بعد جو آنے والے ہیں وہ بھی میری ہی طرح مہمان ہے، کسی کی حق تلفی نہ ہو. اس لیے میری گزارش ہے ٹائم بچا، صرف سن لیں گے آپ. کئی بہت زیادہ ضرورت ہو تو الگ بات ہے، ورنہ مجھے بے سوز نعروں سے کوئی شوق نہیں ہے. اس لیے کہ بے سوز نعرے جو رسمی ہے وہ کبھی کچھ نہیں کر سکتے، تو اس لیے مجھے بے سوز نعرے نہیں بلکہ عملی نعروں کی ضرورت ہے، سوز کے ساتھ نعروں کی ضرورت ہے. اور جس قوم کے اندر فجر میں اٹھنے کا شوق نہیں ہے مجھے اس قوم کے نعروں سے کوئی دلچسپی نہیں.
اس لیے کہ جو رات کو نعرے لگائیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور اسی جلسے کی صبح فجر میں سوتے پڑے رہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ زبان کچھ کہہ رہی ہے، عمل کچھ کہہ رہا ہے۔ اگر منافقت اس کو نہیں کہتے تو پھر کس کو کہتے؟ میں آپ کو کوئی گالی دینے نہیں آیا، لیکن میری گزارش ہے کہ اپنے اعمال دیکھو اور اپنی زبان دیکھو۔ بڑی باتیں کرنے میں سنی بہت آگے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا زیادہ بول جاتے ہیں، لیکن جب قوم کے جسم پہ ناسور ہو جائے تو پھر نشتر کے سوا کرے کیا؟ آپ کو گلکن تو نہیں دے سکتی نا، پھر نشتر ہی لگانا ہوگا، اور جو نشتر لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ تو بات سن لے توجہ کے ساتھ، آپ کی محبتوں کی قدر کرتے لیکن تھوڑا ٹائم بچائیں۔ اللہ اکبر! عشق کتنا طاقتور ہے، جو فرشتوں سے عزت کروا دے اسے عشق رسول کہتے ہیں۔ تو دنیا کیوں عزت نہیں کرے گی؟ اب یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب عشق فرشتوں سے عزت کروا لیتا ہے تو اگر آج دنیا ہماری عزت نہیں کر رہی ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم عشق رسول میں کمزور واقع ہوئے۔ عشق کی بات تو ہو رہی ہے، عشق کی واردات کہاں ہے؟ باتیں بہت ہے، واردات قلبی کیا ہے؟ قلب کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر! اگر آپ کو کہوں عشق اگر ہو جائے تو پھر جانور بھی عزت کرتے ہیں۔ عشق اگر ہو جائے تو جانور بھی عزت کرتے، کوئی کہانی قصے کی بات نہیں، حقیقتیں ہیں۔ عشق ناقابل تسخیر قوت کا نام ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، کروڑوں ہتھیار کی قوت وہ کام نہیں کر سکتی جو عشق کی قوت کام کرتی ہے، اس لیے کہ ہتھیار اٹھتے ہیں تو کافر کٹتے ہیں، اور عشق جب اٹھتا ہے تو پھر کافر بھی ایمان میں داخل ہونے کا شرف حاصل کر لیتے ہیں۔ کیا تمہیں نہیں پتا ایک عاشق ہندوستان آیا تھا، کسی کے منہ پہ ایک تماچا بھی نہیں مارا، اور 90 لاکھ کو عاشق رسول بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز۔ 90 لاکھ کو ایمان کی دولت دی، 90 لاکھ کو عاشق رسول۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں بنگال والوں، غریب نواز میں کسی کو تماچا مارا ہو تو بتا دو، بغیر تماچا مارے ہوئے اگر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے، وہ طاقت کون سی تھی؟ غوری کے پاس تلوار کی قوت ہو سکتی تھی، مغلوں کے پاس تلوار کی قوت ہو سکتی تھی، تغلق کے پاس تلوار کی طاقت ہو سکتی تھی، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تلوار والے شکست کھا جاتے ہیں، عشق والے کہیں شکست نہیں کھاتے، اہل عشق ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے، عشق پہ محنت کرو، عشق رسول، عشق سے مراد عشق رسول پہ محنت کرو۔ اب یہ عشق ہوگا کیسے؟ عشق پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، کثرت کے ساتھ خود بھی درود شریف پڑھو، اپنے بچوں کو بھی درود شریف کا پابند بناؤ، اسی طرح نعت رسول کثرت سے سنو، اپنے بچوں کو بھی نعتیں سناؤ۔ آج کل نعتیں بڑی ٹارگٹ پر ہے، لوگ نعتوں کی مخالفت کرتے ہیں، یہ کیا لگا رکھا ہے سنیوں نے، یہ گانے پہ پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ظالموں، تم نے کفریہ گانے کے اشعار کی مخالفت نہیں کی، تمہیں رسول اللہ کی نعتیں دکھتی ہے اور تمہیں بدعت کا فتویٰ سوچتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی ایک ذات تو بتا دو، اللہ اکبر، جو اپنے زمانے کی مقتدر ہستی ہوئی ہے اور اس نے نعت رسول نہ کہی ہو۔ سب تو اپنی جگہ ہے، بلکہ خود خدا کو دیکھیں، خدا بھی نعت رسول کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب خالق نعت کہتا ہے تو مخلوق کے لیے کون سی بدعت ہے؟ حضور سرکار نظمی نے کہا تھا، آغاز سے اخیر تک قرآن نعت مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ اللہ اکبر! یاد رکھنا، نعت بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ نعت کہنے والا جب نعت پڑھتا ہے، اگر بس اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نعت پڑھی جائے تو محفل میں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اور نعت حضور علیہ السلام اللہ
اللہ اکبر برائے راست عاشقوں سے سنتے ہیں. یہ بات یاد رکھنا، اس لیے کہ ہم اس نبی کو نہیں مانتے جو مر کے مٹی میں مل گیا. ہمارا تو تصور یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. لوگ آنے جانے کی بات کرتے ہیں، ہم نے کہا آنا جانا اپنی جگہ ہے، ہمارا نبی تو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. ہمارا نبی تو، میرے امام کہتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، خود بھی نعتیں پڑھو، بچوں کو نعتیں سناؤ، گانوں سے دور ہو جاؤ. عشق مصطفیٰ پیدا کرنے کا سبب درود شریف کی کثرت، نعتوں کی کثرت، اور تیسری چیز حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے واقعات. خود بھی پڑھو، بچوں کو بھی پڑھاؤ. اگر نہیں پڑھے لکھے ہو تو جو علماء سیرت کے واقعات اہل سنت کے بیان کرتے ہیں، حضور کے معجزات بیان کرتے ہیں، ان سے سنو، دل میں عشق پیدا ہوگا. اللہ کی عزت کی قسم سنیو، جتنی خوبصورت زندگی اپنے نبی کی ہے اتنی خوبصورت زندگی کسی کی نہیں ہے. اللہ اللہ، بے عیب زندگی، صاف و شفاف زندگی، انتہائی تقدس والی زندگی، انتہائی مقدس زندگی. کیا تم نے کبھی دیکھا بھی ہے کہ جو گالی سن کر کے دشمن کو دعا دیتا ہے؟ کیا تم نے کبھی سنا بھی ہے اللہ اکبر کہ جو اتنا بلند ہو کہ خدا اس کی رضا چاہے وہ ایک بڑیا کا بوجھ اٹھا کر اس کے گھر تک پہنچاتا ہے؟ آئیے، اگر آپ کو نہیں پتا ہے یہ واقعات تو میں واقعات نہیں بیان کروں گا، صرف اشارے دے کر کے آگے بڑھوں گا تاکہ بچوں کو سنا سکو. اور یہ تو اس میں ایک محفل میں تو سارے واقعات بیان بھی نہیں ہو سکتے، بلکہ ایک بات کہوں، یہ نبی پاک کا معجزہ ہے. زندگیاں ختم ہو جائے گی، حضور کی سیرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، حضور کی زندگی کبھی بیان نہیں ہو سکتی مکمل طور پہ. لیکن چند اشارے دے کر کے آگے بڑھتا ہوں. دیکھو ہمارے نبی کیسے تھے، پھر آپ خود سوچنا رسول اللہ کیسے تھے. کہا جاتا ہے حضور کی شان، اللہ اکبر، اپنے بچوں کو بتاؤ، اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، اور سیرت رسول اپنے گھر کے اندر رائج کرو. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہزاروں کا مجمع سب مل کر میرے ساتھ اگر پڑھیں گے تو ایک ہی محفل میں ہزاروں درود و سلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے. مل کے پڑھیں. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. الحمدللہ آج کی یہ خوبصورت ترین محفل بے فضل تعالیٰ عرس بخاری کے موقع پر انعقاد پذیر ہے. مجھ سے پیشتر آپ نے مجھ سے بہت بڑے بڑے اہل علم، اہل دانش اور اہل فکر و نظر کے خطابات، ان کی نقابت، ان کے اشعار سماعت کر لیے ہیں، اور میرے بعد بھی یہ محفل جاری رہے گی. میں بہت طویل گفتگو کرنے کی بجائے بہت اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں تشریح کے ساتھ اور اس کے کچھ ضروری لوازمات کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.